جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو درج فرمایا تو اب کیا تھا کہ جو شیاطین، اور علامہ قرطبی کا یہاں میں قول کوٹ کر دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہہ گیا۔ الحمدللہ جب میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بیان کرتا ہوں تو میں طبری، قرطبی، شوکانی، ابن کثیر، علامہ بغوی کو مختلف تفاسیر کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے جو، اور ان کی علم کی جو خیرات ہے وہ لے کر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو کچھ انہوں نے بیان کیا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کلام کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا خزانہ ہے اور اللہ نے وہ بہت بلند مقام پر رکھا ہوا ہے۔ اور کیوں بلند مقام پر رکھا ہوا ہے؟ وہ اس لیے بلند مقام پر رکھا ہوا ہے کہ جنات اور شیاطین وہاں جا کر چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لانا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے لوح محفوظ، ہم نے جنات سے، کاہنوں سے، شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ تو مجازاً اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کمرے کو ہی بند کر دیا، وہاں تالا ہی لگا دیا، اب ان کی یہ پہنچ ہی نہیں ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ تو یہ جو تالا ہے، کمرہ بھی ہے، تالا بھی ہے، لیکن تالا ہے جنات کے لیے، وہ تالا ہے شیاطین کے لیے، وہ تالا انبیاء اور صالحین کے لیے نہیں ہے۔ وہ محفوظ ہے مقام، لیکن محفوظ انبیاء صالحین کے لیے نہیں ہے۔ یعنی چابیاں جب ہوتی ہیں تو نکال کر، ابھی میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں آگے، تو ان کے لیے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کا خزانہ لوح محفوظ ہے وہ اس کی چابیاں ہیں، اور وہ چابیاں شیاطین اور جنات اور کاہنوں کے لیے ہے کہ ان کی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ اب میں وہ جملہ کہنے والا تھا، وہ جب شیاطین وہ جاتے ہیں، وہ پہلے آسمان کے اوپر ہی ان کو وہ ستارے مار کر ان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِالدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ یہ سورہ صافات کی 8 اور 9 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حفاظت کر دی ہے ملائکہ کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، آسمان کی مزین بھی کیا، حفاظت کی، کہ جب یہ اللہ کے خزانے کی طرف دوڑتے ہیں نا، لوح محفوظ کی طرف، کہ کچھ چرا لیں، کچھ دیکھ لیں، تو اللہ ستاروں سے ان کو مار بھگاتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی اور مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ چابیاں کس کی ہیں اور وہ تالے کن کے لیے لگائے گئے ہیں۔ ارے میں کیا کروں ان خارجیوں کا، یہ ظالم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا خزانہ ہے، جو اللہ کا لوح محفوظ ہے، اس پر جو تالا لگایا ہے وہ خدا نے نبیوں کے لیے تالا لگایا ہے، وہ خدا نے مصطفیٰ کے لیے تالا لگایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ اللہ کے بندو، وہ اللہ نے اپنوں کے لیے تالا نہیں، تالا تو ہوتا ہی بیگانوں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے تو چابی ہوتی ہے۔ اپنے ہم گھر والے یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں، گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس اپنی اپنی چابی ہوتی ہے۔ تو جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے لیے تالا نہیں ہوتا، ان کے لیے چابی ہوتی ہے، اور جو دشمن ہوتے ہیں، جو باہر والے ہوتے ہیں، ان کے لیے چابی ہے، ان کے لیے تالا ہے۔ تو تالا ان کے لیے ہے اور چابیاں مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ وہ تالا، تو چابیاں کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھی، کیوں چابیوں سے تشبیہ دی؟ اب خزانے کا پتہ چل گیا کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چابیوں کا ذکر اس کے بعد سورہ الشورى اور آیت 12 کے اندر بیان فرمایا۔ کتنا حسین ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں، کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ فرما دیتا ہے۔ اب یہ وہ ترجمہ تھا جو لکھا ہوا تھا، میں دوسرا ترجمہ کرتا ہوں۔ زمین و آسمان کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اب جس کو وہ چاہتا ہے چابیاں لگا کر اپنے خزانے سے نکال کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب چابیوں کی سمجھ آ گئی کہ چابیاں ہیں، تالے بھی ہیں، خزانہ بھی ہے، لیکن غیروں کے لیے کچھ نہیں، دشمنوں کے لیے کچھ نہیں، اپنوں کے لیے خدا چابیاں لگا کر اس کے اندر سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی چابیاں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ اب سورہ شورى نے اس کی تشریح کر دی۔ اب چونکہ یہاں لفظ رزق کا آیا ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق ہے،
تو ناظرین میں سے کوئی بعد میں یہ نہ کہہ دے کہ یہ دیکھیں یہ قاری عبد المجید نے کیسی بات کی کہ بات علم کی ہو رہی تھی اور انہیں نے رزق کی بات کر دی۔ اس آیت میں تو یہ ہے اللہ رزق دیتا ہے، تو علم کا یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو اس بات کی میں ذرا وضاحت کر دوں۔ جہاں تک لفظ رزق کا تعلق ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک میں عام لوگوں کی یہ مثال ہے کہ ہم جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور دعا میں کہتے ہیں وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا رزق عطا فرما۔ اب جب ہم رزق کہتے ہیں وَارْزُقْنَا، ہمیں رزق عطا فرما، تو کیا اس کا مطلب یہ کھانے والی چیزیں تو نہیں ہوتی؟ ہاں، کھانے والی بھی رزق کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر اس کے اور معنی بھی ہیں، کئی رزق ہوتے ہیں، اب انہی کی تفصیل میں ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو رزق کا معنی ہے نصیب کرنا۔ اب رزق کیا معنی ہے؟ چابیوں سے وہاں سے جو رزق نکالا جاتا ہے اور عطا کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک اس کا درجہ عام لوگوں کے لیے، وہ بھی میں بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی یہاں کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے والی چیزیں جو ہیں وہ ہر زمین پر چلنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ دوسری جگہ رزق جو ہے اس کو قرآن کریم میں بارش کے معنی میں بھی لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ الجاثیہ آیت 5 میں تلاوت کر رہا ہوں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات دن کے آگے پیچھے آ جانے میں، اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ وہ ہے جو آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ اب یہاں رزق کا معنی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور نازل ہونے کے بعد وہ زمین جو سوکھی ہوتی ہے وہ ہریالی ہو جاتی ہے، یہاں رزق سے مراد بارش ہے۔ اور دوسرا رزقا للعباد واحیینا بہ بلدۃ میتا کذالک الخروج، سورہ کاف آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے ہے، اور اس پانی سے ہم نے مردہ شہروں کو زندہ کیا۔ اب جو مردہ شہروں کو زندہ کیا، یہ ظاہر ہے کہ شہر کو جب زندہ کیا تو وہاں اس سے مراد وہ بارش ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز آتی ہے۔ تو اب میں پھر اس بات کو دوبارہ دہرا دوں، تھوڑی سی ٹیکنیکل بات چلی گئی تھی۔ اللہ کی چابیاں، خزانہ، اور وہ فرماتا ہے میں اس سے رزق نکال کر دیتا ہوں۔ اب عام لوگوں کے لیے ہو گیا رزق کھانے پینے کی چیزیں، زمین کے لیے رزق ہو گیا آسمان سے بارش کا نازل ہونا۔ اب اسی خزانے سے، اسی کو چابیاں لگا کر، اسی خزانے سے انبیاء کو کون سا رزق عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ کون سا رزق ہے؟ اب آیت کو سنیے اور خود سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود اور آیت 88، یہ نبیوں کے رزق کی اب بات ہو رہی ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں قال یا قوم ارأیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، یہ وہاں چابی لگی خزانے کو، لوح محفوظ کو، اور خدا نے جو رزق حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو دیا وہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے قوم دیکھو تو میں اپنے پرور کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں، اور آگے فرماتے ہیں وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اس نے اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے مجھے رزق عطا فرمایا۔ اب جو حضرت حضرت ہود کو رزق ملا تھا وہ چابیاں لگیں، وہاں سے رزق ملا اور نکلا، اور حضرت ہود کے پاس آیا۔ اس رزق سے مراد کھانے والی چیزیں نہیں ہیں، اس سے مراد بارش نہیں ہے بس، بلکہ اس سے مراد وہ نبوت کا رزق ہے، وہ وحی کا رزق ہے، وہ جو ملائکہ کو دیکھتے تھے وہ رزق ہے، جس سے ان کی آنکھوں کے پردے اٹھ گئے اور انہوں نے ملائکہ اعلیٰ کو دیکھا، انہوں نے ملائکہ کو دیکھا، انہوں نے وحی کے نزول کو دیکھا، وحی جو ان کے پاس آتی تھی، جو نبوت آتی تھی وہ ان کو عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ غیب کی چابیاں تو اس کے پاس ہیں، مگر وہ غیب وہاں سے نکال کر اپنے چاہنے والوں کو، جن پر اس کا کرم ہوتا ہے، ان کے لیے وہ غیب کے خزانے کھول دیتا ہے اور وہ تالے کھول دیتا ہے اور ان کو اس سے عطا فرما دیتا ہے۔
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ یہاں بات اب سمجھ آ گئی کہ چابیاں بھی ہیں، تالا بھی ہے، مگر وہ انبیاء کے لیے نہیں ہے، اس کا معنی مفہوم کچھ اور ہے۔ اور ظالم لوگوں نے اس کا مصداق نبیوں کو بنا دیا، انبیاء علیہ السلام کو اس کا مصداق بنا دیا کہ وہ اس کے مصداق ہیں کہ ان کے لیے تالا ہے۔ اب اس میں ایک طرح سے نفی بھی ہے اور ایک طرح سے اس کے اندر اثبات بھی ہے۔ اب جو نفی والی بات ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی اور وہ سن لی، اور جو عطا والی بات ہے وہ بھی آپ نے سن لی۔ اب اس کے نازل ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت یہ نازل فرمائی ہے، اس کی